نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایک عزت دار شخص کی پہچان ہے۔ ایک عزت دار شخص کیسا ہوتا ہے، اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ ہمیں آخر ایسے لوگوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ وہ عربی میں ایک جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ الجنس یمیل جنس ہی، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر آپ عزت والے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ عزت والوں کو ہی پسند کریں گے۔ ایک عزت دار شخص کو ایک عزت دار شخص ہی پسند آتا ہے۔ ہر شخص اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنس کی طرف مائل ہونے سے مراد وہ اپنی قسم، جس کیٹیگری سے وہ بلانگ کرتا ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ چونکہ رہنا تو ہم نے اس دنیا میں ہی ہے، اور اس دنیا میں لوگوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہم نے یہاں رہتے ہوئے ہی اپنے معاملات کو چلانا ہوتا ہے، تو ہم عزت دار لوگوں کو ہی منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ خوبیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے جس کو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ رشتہ داری کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، اور بزنس پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، کاروباری شراکت داری کا معاملہ ہو، تو اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ امانت داری کا معاملہ ہے، تو ہم ایسے ہی شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو عزت والا ہو، جو احترام و تکریم کرنا جانتا ہو اور کروانا جانتا ہو۔ تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو عزت والوں کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن میں چونکہ رینڈملی بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ساری کی ساری نشانیاں اور پہچان اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے مختلف پارٹس بنانا پڑے، اور جیسے موقع محل کے مطابق کوئی گفتگو ہو تو اس چیز کو کوٹ کیا جا سکے۔ عزت داروں کی نشانیاں اگر لوگوں سے آپ پوچھیں تو رینڈملی بہت سے لوگ اپنے حساب سے بتائیں گے، لیکن جو ایک بہت ہی زیادہ اہم نشانی ہے اور پہچان ہے وہ یہ ہے کہ عزت دار شخص کو جس طرح اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے مخاطب کی، اپنے سامنے والی کی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ اپنی عزت کے بارے میں، رسپیکٹ کے بارے میں کانشیس ہے، اس کو دوسروں کی عزت کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کی عزت پہ فرق آئے اور دوسروں کی عزت داغدار ہو۔ اگر اسے کسی سے اعتراض ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی اس سے کانٹیکٹ کر کے اس کو اپروچ کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتا ہے۔ وہ اس طریقے کو اپناتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ روڈ پر تماشا کھڑا کر دے کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا شروع کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مفہوم روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج دوسرے مسلمان کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے آج۔ تو عزت دار شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کی وجہ سے کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر دیں اور وہ بدلے میں کچھ نہ کرے، وہ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہ کرے۔ ایسا شخص کبھی بھی پہل نہیں کرے گا ان معاملات میں، کیونکہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے۔ اسی طرح عزت دار شخص کی جو ایک اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، خوش آمدید نہیں کرتا، وہ چاپلوسیاں نہیں کرتا، وہ پیسوں کی خاطر، وہ دولت کی خاطر، وہ مناصب حاصل کرنے کی خاطر اور سستی شہرت کی خاطر الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گا۔ کبھی آپ کو کبھی ایسا شخص اپنی عزت بیچتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرے گا ایسا شخص۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، عزت والے لوگ، کہ جن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی غلط طریقے سے ترقی کرنے کو، غلط راستے کو اختیار کرتے ہوئے ترقی کرنے کو ترجیح کبھی نہیں دیں گے۔ وہ ہمیشہ اسی راستے کا انتخاب کریں گے جو صحیح راستہ ہے، جو پازیٹیو لوگوں کی نشانی ہے۔ کبھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لیگ پولنگ کر رہے
وہ دوسروں کے کاٹ کر رہے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچ لو اور اس کا مال کھا جاؤ، یہ کام کرتا ہوا کبھی بھی آپ کو عزت والا شخص دکھائی نہیں دے گا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، تعرف الاشیاء بألفاظها، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ دن کسے کہتے ہیں تو وہ رات کو دیکھ لے، کوئی سیاہ کو دیکھنا چاہے، اس کی حقیقت کو جاننا چاہے تو وہ سفید کو دیکھے، صحیح؟ تو جو برائی کو دیکھے گا تو اس کو بھلائی کا پتہ چلے گا، اور جس نے بھلائی دیکھی ہو اس کو برائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح اگر جاننا چاہو کہ عزت والے لوگ کون ہوتے ہیں تو ان کے اپوزٹ مثالیں تو دنیا میں ہزاروں مل جائیں گی۔ ایسا شخص کبھی بھی عزت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا کہ جو دوسروں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے آ جائے۔ آج دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور چند ویوز کے لیے اور سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے بہت سی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اب تو ایک مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات، اس بات کو بہت ریپیٹڈلی کہا گیا ہے اپنی ویڈیوز میں، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ بس میں اس خرابی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، کہ لوگوں کے ویوز ہی اتنے نہیں ہیں تو کہ یہ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ ویوز اس بات کا تعین کریں گے کہ آپ عزت دار ہیں، مطلب جس کی ویڈیوز پر اگر ویوز زیادہ آ جائیں تو وہ زیادہ قابل ہے، اور وہ جو کہ ابھی تک کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھتے نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ علم والے ہی نہیں ہیں۔ تو عزت کا معیار ویوز اور سبسکرائبر سے کب سے جوڑنے لگ گیا؟ کسی نے عزت کا معیار پیسے سے جوڑ دیا ہے، سمجھ لیا کہ شاید جس نے اچھے کپڑے پہن لیے ہو وہی عزت والا ہوتا ہے، شاید جو بڑے گھر میں رہتا ہے وہ عزت والا ہے، اچھی گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو وہ عزت والا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے حصے میں بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اب میں کیا نام لوں؟ عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں۔ تو یہ عزت کا معیار یہاں کہاں جوڑ دیں آپ؟ اللہ نے تو عزت والوں کا معیار یہ منتخب کیا ہے کہ عزت دار وہ ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے اور احترام والے وہ لوگ ہیں جو اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اسی طرح عزت والوں کی ایک اور جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی عزت دینا جانتے ہیں۔ انسان دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جو وہ اس کے پاس ہو، جس کا مطلب وہ خود جانتا ہو۔ اب جسے عزت کا مطلب ہی نہ بتاؤ اور جو جانتا ہی نہ ہو کہ احترام کسے کہا جاتا ہے، وہ کیا دوسروں کو عزت دے سکے گا؟ وہ ایک کوٹیشن ہے انگلش میں کہ پیپل ڈونٹ ریمبر واٹ یو ٹیل دیم واٹ یو سے دیم، لوگ وہ یاد نہیں رکھتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بٹ دے ریمبر واٹ یو میک دیم فیل، لیکن وہ انہیں ضرور یاد رہ جاتا ہے جو آپ ان کو فیل کرواتے ہیں۔ تو انسان کو وہ فیلنگز، وہ ایموشن ضرور یاد رہ جاتے ہیں، وہ احساسات ضرور اس کے ذہن میں رہتے ہیں جو آپ نے کبھی اس کے ساتھ کیے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو عزت سے بٹھایا، وہ اس کو ضرور یاد رہ جائے گا، اس اچھا سلوک اس کو ضرور یاد رہے گا، اچھا برتاؤ اس کو ضرور یاد رہے گا۔ ایک اور جو نشانی ہے عزت والوں کی وہ یہ کہ عزت والا شخص ہمیشہ شکر گزار آپ کو نظر آئے گا، وہ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ شکر گزاری بھی ایک عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا، فرض کر لیں، اور میں بدلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میرے لیے یہ کام کیا، چاہے اچھا بول ہی کیوں نہ دیا ہو، اپنی زبان کو حرکت دے کے کسی کا کوئی کام کروا دینا، اس سے زبان ہلس تو نہیں جاتی نا۔ اگر کسی نے ہمارے لیے کام کیا ہے اور ہم بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ کام میرے لیے قابل قدر ہے، میں اس کام کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو جب اس کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو کیا خود اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے؟ تو کیا اس کی خود عزت تمہاری نگاہ میں نہیں ہوگی؟ تو شکر گزاری یہ بھی عزت والوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ جو عزت کا مطلب ہی نہ جانتا ہو اسے شکر کی بھی عادت نہیں ہوتی، پھر وہ لوگوں سے صرف کام لے لیتا ہے، نفع لینا جانتا ہے، نفع دینا نہیں جانتا۔ عزت والا شخص جس طرح دوسروں کو عزت دینا جانتا ہے وہ ان کو نفع دینا بھی جانتا ہے، نفع نہیں پہنچا سکتا، کم از کم وہ زبان سے ان کا شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن تو ہوتا ہی عزت والا، ایمان والی کو عزت والا ہی بنایا گیا ہے۔ اب عزت والوں میں بھی درجات ہیں، جس طرح کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، سو عزت والوں میں بھی کچھ تو انتہا کے مقام پر ہوتے ہیں
اور کچھ اس سفر کے یہ کہہ لیں کہ اب انتظار میں ہوتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات ارض و سما میں، مخلوقات میں اگر کوئی عزت والا ہے تو سب سے بڑی عزت والی ذات وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو دیکھیں تو عزتیں وہاں جا کر ختم ہوتی ہیں، مطلب وہاں سے عزت دار کی ڈیفینیشن ہی کہے تو شروع ہوگی کہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے حبیب کو وہ عزت، وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جو ان کے امتی ہیں لازم ہے ان پر بھی کہ وہ بھی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے عزت والے کردار کو اپنائیں۔ عزت ہمیں ملے گی اس وقت کہ جب ہم عزت دار کو فالو کریں گے، اور سب سے بڑا عزت دار اس کائنات ارض و سما میں وہ رسول پاک کی ذات مبارک ہے، اور ان کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے، آپ کی ذات مبارک کی بات تو اور طرف، اگر کوئی نبی کا ذکر ہی دوسروں کے سامنے کرنے لگے تو لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اتنے بڑے عزت والے ہیں کہ کوئی ان کا ذکر کرے تو اسے بھی عزت مل جاتی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ کیا ان کے کردار کو اور ان کے عمل کو اپنانے پہ عزت نہیں ملے گی؟ کیا بالکل ملے گی۔ سیکھنے کی ضرورت، عمل کی ضرورت مجھے بھی ہے، سننے والوں کو بھی ہے۔ کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں ابھی بھی پیچھے ہوں، اور مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنی چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ عزت والوں کی ایک اور جو نشانی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ خطا انسان سے ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیجا ہو۔ اگر سارے فرشتے ہوتے تو پھر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ یہ کہاں جاتا؟ تو اگر خطا ہو جاتی ہے تو عزت والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اور اس سے ان کی عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ اس سے ان کی اور عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ تو آج جو تعلقات خراب ہیں اور معاملات خراب ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے غلطی کر لی اور ہم اس غلطی کو مان لیں۔ یہ وہ معیار ہے جو ہم نے خود اپنے ان دماغوں میں بس آیا ہوا ہے، اور اس کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے ہم، نہ کریں، اور نہ کرنے پر عزت تو ویسی نہیں ہے اور بھی نہیں ملے گی۔ صحیح؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزت کا تاج اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے سروں پر سجایا ہے۔ یہ دنیا میں بھی عزت دار ہوتے ہیں، یہ اس دن بھی عزت دار ہوں گے جو دن 1000 سالوں کے برابر دن ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ عزت والے اس وقت بھی نور کے میناروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور اللہ انہیں وہاں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ ان کی عزتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہاں ان کا نام آئے گا لوگ وہاں پر ادب سے گردنیں جھکائیں گے اور ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے۔ عزت والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ مذاق اڑانا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی عزت کا تماشا لگانا، کیچڑ اچھالنا دوسروں پر، یہ عزت والوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کو کبھی عزت چھو کے بھی نہیں گزری ہے۔ یہ دوسروں کی عزتوں کا تماشا لگانا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھرے پڑے، مطلب آج تو غلطیاں ڈھونڈی جاتی ہیں لوگوں کی کہ کہیں کچھ ایسا کوئی کلپ مل جائے کہ اس کو وہاں سے نکال کر اسپلٹ کر کے کسی اور ویڈیو میں لگایا جائے، اور پھر پوری ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس سے 2 ٹکے کمائے جائیں۔ ہاں، اسی کو ہی عزت کہا جاتا ہے نا آج۔ تو عزت کا معیار آج ہم نے یہ مقرر کر رکھا ہے۔ ترقی ہماری انہی چیزوں میں رہ گئی ہے، عزت اسی میں رہ گئی ہے۔ ہم نے تو ترقی کا، عزت کا اپنا معیار بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ چیزیں نہیں مل رہی ہمیں، پھر بھی ہم اس سے محروم ہیں۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک صحیح راہ کی طرف آئیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ عزت والوں کی ایک اور جو نشانی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اصلاح کے قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے کوئی اعتراض ہو نا، یہ بہت سی جگہ پہ میں نے دیکھا، ابھی موقع ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، چونکہ خود تو کچھ آتا نہیں ہے صاحب۔ اگر کسی نے کوئی نیک بات سوشل میڈیا پلیٹ فارم، کیونکہ سارے بہادر تو وہیں پہنچتے ہیں نا جو سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں آ کر دوسروں کی عزت پر حملے کرتے ہیں۔ باہر دیکھنے میں آیا کسی کی پوسٹ ہے یا کسی کی کوئی ویڈیو ہے تو وہاں نیگیٹو کمنٹس آ کر، یہ عزت والوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عزت کروانا ہی نہیں جانتا۔ عزت کروانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی عزت کرتے ہیں،
جب آپ اسے عزت دیتے ہیں تو پھر بدلے میں آپ کو وہ ملتا ہے جس کے آپ مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے قلبی اور روحانی ایمانی تعلق کو اور مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔